ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ تو آج کی پیاری سی خوبصورت سی ویڈیو میں آپ کو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیاری پیاری حدیث سناؤں گا، لیکن اس حدیث کے سننے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لازمی سے ویڈیو کو شیئر کیا کریں اور چینل کو لازمی سے سبسکرائب کیا کریں، کیونکہ آپ کی سبسکرپشن سے مجھے حوصلہ ملتا ہے، تو اس طرح کی پھر مجھے اور موٹیویشن ملتی ہے، تو میں اس طرح کی اور ویڈیو لا سکوں گا۔ بیسیکلی اس حدیث شریف کی ویڈیو کو آپ سے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو آگے شیئر کریں گے اور یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے گی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں، جو ارشادات ہیں، وہ جو ہمارے لیے ساری زندگی کے لیے ایک مشلہ ہے، ایک ایک چیز ہمارے لیے مشلہ ہے، تو وہ لوگوں تک پہنچے گی، اور جو سننے گا، اگر اس میں سے ایک دو بھی 10 بھی آپ سوچیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، تو آپ اور میں اس سب کا وسیلہ بنیں گے۔ تو جب ہم ان تک پہنچائیں گے اس چیز کو، تو ہم سب کو ثواب ملے گا۔ اگر مجھے ثواب ملے گا تو آپ کو بھی ملے گا، اور آپ کا ثواب میرے سے کم نہیں ہوگا، اور میرا ثواب آپ سے کم نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس سلسلے کو آگے بڑھاتے رہیں گے تو انشاءاللہ لوگوں کو کم سے کم اتنا نالج مل جائے گا کہ اپنی زندگی کو، اپنے گھر کے معاملات کو، کیونکہ ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات تھی وہ اتنی اعتدال والی تھی، اتنی معتدل شخصیت تھی کہ انہوں نے ہمیں زندگی کی ہر شعبے میں ہماری گائیڈنس کی ہوئی ہے۔ اگر ہم حدیث کو پڑھیں تو ہمیں ایک ایک چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایکوریٹ نمونہ ہے ایک کامیاب زندگی کے لیے۔ تو اس لیے یہ آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، ان چھوٹی چھوٹی حدیث کو، ان باتوں میں بہت زیادہ، اگر ہم ان باتوں پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو ہماری زندگیوں میں آسانی ہو جائے گی، ہماری سوچوں میں آسانی ہو جائے گی، اور ہم بہت سارے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کو جب اپنے ساتھ رکھیں گے تو ہمیں کامیابیاں ملیں گی، ہم پہ رحمتیں برسیں گی، اور اللہ کی نظر ہوگی، اللہ کے رسول خوش ہوں گے، اور یہ ہمارے لیے کافی ہے، کیونکہ ان کی پہ قیامت والے دن ان کی شفاعت ہمیں نصیب ہوگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے شفاعت مانگی تھی، اور وہ مانگیں گے قیامت والے دن۔ انشاءاللہ ہم بھی ان میں سے ہوں گے، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی، اور ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اس پیاری سی حدیث کو جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس کو لازمی سے شیئر کر دیجیے گا، جتنا ہو سکتا ہے آپ اس کو شیئر کریں، کیونکہ آپ کی شیئرنگ سے جو ہے وہ یہ حدیث پھیلے گی۔ جب یہ پھیلے گی، آبویسلی آپ خود سوچیں کہ اس سے آپ کے کو کتنی زیادہ نیکیاں ملیں گی، اور آپ اس کو پڑھ کے اگر آپ بھی اس پہ عمل کریں گے، اگر آپ کو یہ باتیں نہیں پتہ ہوں گی تو مجھے کتنا ثواب ملے گا۔ یہ ایک کڑی ہے، ایک چین ہے جو چلتی آ رہی ہے، اگر ہم اسی طرح اس کو چلاتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول ہم سب سے خوش اور راضی ہو جائیں گے، اور ہماری قیامت والے دن ہماری مغفرت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ جب بھی فرماتے تھے اور ساتھ بتاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر الفاظ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ یہ آپ یاد رکھیں کہ نبی کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہوتے تھے، کیونکہ جو بھی وحی آتی تھی، جو بھی بات آتی تھی، تو ہمارے نبی اسی طرح میں بیان کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے، کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کی قیامت کے دن میں مدعی بنوں گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کی قیامت کے دن میں مدعی بنوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے خلاف اپوزٹ کھڑے ہوں گے، تو وہ کیا بخشنے ہوگا بندہ۔ ایک وہ شخص جس نے میرے نام پہ عہد کیا اور وہ توڑ دیا، یعنی کہ ایک وہ بندہ جو میرے نام پہ قسمیں کھاتا ہے، قسم سے اس طرح ہوا، قسم سے ذرا سی بات پر لوگ قسمیں کھاتے ہیں اور ساتھ اس کو توڑ دیتے ہیں۔ جب وہ میرے نام پہ قسم کھاتے ہیں، کوئی وعدہ کرتے ہیں، وہ توڑ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کا مدعی بنوں گا، یعنی کہ میں اس کے مقابل کھڑا ہوں گا، کیس لڑوں گا۔ اور وہ شخص جس نے کسی آزاد انسان کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی، اور وہ ایسے بھی الفاظ جو کسی آزاد انسان کو بیچ دیتے ہیں۔ بیچنا آپ کو پتہ ہے کیسے ہوتا ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کسی انسان کو لے کے جائیں مارکیٹ میں، بیچنا دھوکہ ہوتا ہے، فراڈ ہوتا ہے، دھوکہ دہی ہوتی ہے، اپنے رشتوں میں دھوکہ دہی ہوتی ہے، اپنے رشتہ داروں میں دھوکہ دہی ہوتی ہے، اپنے مال میں دھوکہ دہی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ یعنی کسی انسان کے ساتھ بات کر کے مکر جانا دھوکہ دہی ہوتی ہے۔ تو جو کسی آزاد انسان، یعنی کہ جو ایسا انسان جو آزاد ہوتا ہے، یعنی آپ اسے کو معاہدہ کرتے ہو، اس سے بدل جاتے ہیں، تو اس کی جو پیسے ہوتے ہیں وہ کھا جاتے ہیں،
جس نے کسی آزاد انسان کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی، یعنی اس کے پیسے کھائے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جس نے کوئی مزدور اجرت پر رکھا، اور تیسرا وہ انسان ہے جس نے کسی انسان کو یعنی کہ مزدوری کے لیے رکھا، یعنی اپنی نوکر رکھا، اس کو پیسے وغیرہ کسی اجرت پہ رکھا، جو بھی اس کی ڈیل ہوئی تھی، اس پہ منتھلی جو بھی تھی، ویکلی جو بھی تھی، ڈیلی جو بھی رکھا تھا اس نے، اس کی کوئی مزدور اجرت پہ اس نے رکھ لیا، اور اس مزدور نے اس کا سارا کام کیا اور اس سے پوری طرح کام لیا۔ لیکن اینڈ جب اس نے کام ختم کیا، جب اس بندے نے اس سے پوری طرح کام لے لیا، تو اس نے مزدوری اس کو نہیں دی، یعنی اس کا جو صلہ تھا محنت کا، اس کو وہ نہیں دیا۔ تو ان تین بندوں کی جو مدعی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں خود بنوں گا۔ آپ خود سوچیں، ان تین بندوں کا مدعی جب اللہ ہوگا تو آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ بخشے جا سکتے ہیں؟ یعنی کہ بخشنے کی ذات وہی ہے، ہو سکتا ہے بخش بھی دے، لیکن جب مقدمہ وہ لڑے گا تو اس میں کیا ہوگا؟ آپ خود سوچیں، اللہ معافی دے، میں انسان سوچے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کائنات کے مالک اس کے اپوزٹ مدعی کھڑے ہوں گے۔ آپ خود سوچیں کیا ہوگا اس دن۔ تو اس لیے یہ جو حدیث ہوتی ہیں، یہ جو پیاری پیاری باتیں ہوتی ہیں، یہ ہمیں بہت کچھ سکھا کے جاتی ہیں۔ اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں اس کو شیئر کریں، لوگوں تک یہ باتیں پہنچیں۔ جب لوگ اس سے عبرت حاصل کریں گے، جب سیکھیں گے، تو آبویسلی نیکیاں آپ کی کاؤنٹ ہوں گی اور ان کی زندگیاں بن جائیں گی، اور غلط راستوں سے سیدھے راستوں پہ آ جائیں گے، اور غلط عمال کرنے کے بجائے سیدھے عمال کریں گے، اور ان کا علم بڑھے گا۔ جب ان کا علم بڑھے گا تو وہ اس طرح کے کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں کریں گے جس سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں تو واضح فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں 3 لوگ ایسے ہوں گے جن کی جب وہ قیامت کا دن قائم ہوگا، روز محشر، تو اس میں وہ مدعی بنیں گے، یعنی کہ وہ ایک سائڈ میں کہ یہ 3 غلطیاں اس نے کی ہوں گی، عہد کیا ہوگا تو قسمیں کھائی ہوں گے، توڑ دیا ہوگا، اور کسی انسان کو دھوکہ دیا ہوگا، فراڈ کیا ہوگا، اور سب کچھ کر آگے اس کی دھوکہ دے کے اس سے سب کچھ کھینچ کے اس کی قیمت کھا کے بھی وہ کہہ رہا ہوگا کہ میں نے کیا کیا، یہ خدائی بیوقوف انسان تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو خود ہی عقل نہیں تھی، حالانکہ فراڈ خود کیا جاتا ہے۔ اللہ معافی دے دی، ایسے انسان ہمیں ایسا انسان بننے پہ کبھی نہ بنایا، میں ایسا انسان اللہ سے ہمیشہ یہی دعا ہے۔ جس نے کوئی مزدور اجرت پہ رکھا، اگر کسی کو آپ کام کرواتے ہیں تو اس کے یار پیسے نہیں دیتے، یہ کوئی حد ہے؟ اندازہ کریں کہ یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے، اور ہم ان چیزوں کے اس دور میں معمولی سمجھتے ہیں لوگ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بچائے جو ہمیں نہ جانتے ہوئے جو ہم کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ان پہ عمل کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ یہ کام ہم نے نہیں کرنے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری یہ کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو ملتے ہیں جی کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کریں، اور چینل